رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدینی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت ہے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینی دور 3 مرحلوں میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار۔ یہ پہلا مرحلہ آپ کے سامنے ختم ہو گیا ہے، آج میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ خطرات اور ان کا مقابلہ 5 سال 8 ماہ، یہ مدینہ منورہ کے 10 سال کے اندر یہ عرصہ مسلسل خطرات کا۔ اس خلاصے کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اور یہ تقریباً 5.5 سال کا عرصہ، 5.5 سال کا عرصہ، یا 4 مہینے کم 6 سال کا عرصہ یہ آپ علیہ السلام نے کس طرح گزارا ہے، یہ ایک خلاصہ آج بیان کرتا ہوں۔ اس میں 3 باتیں ہیں بنیادی اقدامات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیا بنیادی کام کیے ہیں۔ نمبر 2، کیا خطرات پیش آئے، اور نمبر 3، اس پورے مرحلے سے امت کو کیا عبرتیں ملی۔ بنیادی اقدامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر 3 کام کیے۔ ایک، مواخات کا نظام بنا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر کا نظام، مسلمان قوم آپس کے اندر ان کا داخلہ نظام آپ کہیں کہ وہ آپس میں کیسے رہیں گے۔ مدینہ منورہ کے اندر 2 قسم کے مسلمان تھے، ایک کو کہتے تھے مہاجر، ایک کو کہتے تھے انصاری۔ ایک وہ جو مکہ سے آیا، ایک جو مدینہ کا اصل باشندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان مواخات کا نظام، بھائی چارہ، ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا۔ اس کے کیا مقاصد تھے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مکہ کا آدمی اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے، کیونکہ مہمان کتنا مہمان ہو، آخر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ مجھے جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تصور ہی ختم فرما دیا، ان کو گھر کا افراد میں سے بنا دیا، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا۔ حضرات، کہنا بولنا سننا بہت آسان، لیکن آج کے معاشرے کو جب ہم آج کے ساتھ پیش کرتے ہیں بالکل الٹ نظر آتا۔ ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں گے مہاجر اور انصاری کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا، اور اس حد تک بھائی بن گئے کہ عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ربی، یہ 2 بھائی بن گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہے، سعد ابن ربی انصاری ہے۔ سعد ابن ربی نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرا سارا مال 2 حصے، ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ میرا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرات، اس کو کہتے ہیں ایثار، قربانی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں نہ، اللہ کو برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتاؤ، اس کو کہتے ہیں خودداری۔ ایک طرف سے ایثار کا مظاہرہ ہو اور دوسری طرف سے خودداری کا مظاہرہ، یہ مسلمان قوم کی نشانی ہے۔ مسلمان قوم ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بتائے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، بالکل جاہلیت کے نعرے لگ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، بالکل خالص جاہلیت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر ایک مسلمانوں کے ایک حصے پر تکلیف آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ الگ بات ہے،
لیکن ایک حصہ جب تکلیف میں پڑ گیا ہے تو کیا دوسرا حصہ یوں کہے گا کہ ہمارے علاقے میں مت آؤ؟ یہ مسلمانوں کی باتیں تو نہیں حضرات، بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو جاہلیت کی باتیں۔ اگر آج ایک تکلیف میں ہے تو کل دوسرے پر بھی آ سکتی، لیکن اس قسم کی باتیں کرنا کہ ہمارے علاقے میں نہ آئے، فلانے علاقے میں چلا جائے، حالس اس کا اسلامی ذہن سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اب اپنے لیے دلائل تلاش کیے جائیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور توڑ مروڑ کر کے اپنے اس نظریے کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، حضرات یہ ثابت نہیں ہوتا۔ صاف بات یہ ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو بتایا ہے، مہاجر آیا، ہجرت کی ہے، تکلیف، کوئی اپنا گھر کیوں چھوڑے گا؟ اپنا گھر چھوڑے گا کسی بنیاد پر مجبور ہو کر چھوڑے گا، ورنہ کون کیوں جائے گا؟ جب کسی مسلمان پر اس قسم کی تکلیف آ جائے، دوسرا مسلمان اس سے ایثار کا مظاہرہ کرے گا، قربانی کا مظاہرہ کرے گا، جس کی طاقت نہیں جو۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنایا تاکہ مہاجر آدمی اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے، انصاری اپنے آپ کو میزبان نہ سمجھے۔ کیوں؟ اگر مہمانی میزبانی کا تعلق چلے گا تو بہت زیادہ نہیں چلے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس تصور کو ختم فرما دیا، فرمایا تم بھائی بھائی، یہ بات ہوگی۔ دوسرا بہت بڑا مقصد اس میں علماء نے بیان کیا، عجیب حکمت ہے۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے اندر 13 سال گزارے۔ انصار میں اکثر وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھا ہے۔ مدینہ کے اندر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب مہاجرین نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اور انصار نے آپ علیہ السلام کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ آج کے آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہاجر بہت سینئر لوگ ہیں اور انصار بہت جونیئر لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصاری کی جوڑی بنا دی، بھائی بنا دیا، تاکہ اس نے 13 سال میں آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر جو سیکھا ہے وہ اس کو منتقل ہوئی۔ اگر آپ یہ طریقہ ہوتا ہے، صحابہ کرام میں یہ طریقہ تھا، مسلمانوں کا پورا علاقہ، مسلمانوں کا پورا یعنی معاشرت، ان کی زندگی، ان کے اندر تعلیم کا ایک ماحول تھا، سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا۔ ایسا نہیں ہے جو جہاں پر کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا رہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ جس کو بچپن میں ماں باپ نے دینی حوالے سے جو کچھ سکھا دیا، وہ 50 سال کی عمر تک وہ 10 سال کی معلومات چلتی ہیں بس۔ اگر آپ معلوم کریں گے حضرات، بہت سے لوگوں کی نماز جو بچپن میں سیکھی وہی ہے، ورنہ آج کل اگر آپ سن لیں گے تو نماز میں غلطیاں ہوں گی، قرآن میں غلطیاں ہوں گی، کلمے کے اندر غلطیاں ہوں گی، اور لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے بحثوں کے اندر، فلانا فلسفہ کیسا ہے، فلانا فلسفہ کیسا ہے، تاریخ میں فلانا کیسے ہو گیا۔ بھائی فلانے فلسفوں کو ہم کیا کریں گے؟ ہم کو دین کی بنیادی معلومات چاہیے۔ کلمہ آپ کو ٹھیک آتا ہے، دین کے ارکان آپ کو ٹھیک معلوم ہے، نماز کے فرائض آپ کو معلوم ہے۔ اگر ایک مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا بنیادی باتیں ہیں کہ جن پر ایک مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے، وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ایک آدمی جو اتنا لمبا فلسفہ بیان کر رہا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے بنیادی باتیں کیا ہیں، آپ بیان کرو۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں حضرات؟ ایک آدمی اتنے لمبے فلسفے بیان کرتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہ فلسفے اگر مجھے نہیں بھی سمجھ میں آئے تو مجھے کچھ بھی نقصان نہیں حضرات۔ اگر وہ فلسفہ میں نے موت تک نہیں سنا، مجھے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر میں غسل کرتا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے غسل میں کتنے فرض ہے، ورنہ میرا غسل نہیں ہوگا، میں پاک نہیں ہوں گا۔ اب جو آدمی فلسفے بیان کرتا ہے اس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے حضرات۔ خود آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، میرا تجربہ ہے۔ ایک آدمی لمبے فلسفے میں نے کہا غسل میں کتنے فرائض ہے، کہتے ہیں بس پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل ہے حضرات؟ حالانکہ غسل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے ضروری باتیں سیکھنا ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے، اس میں عمر کی کچھ بھی قید نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہو بچہ ہو، صحابہ کرام میں ماحول تبارہ۔
مؤاخات کا نظام آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے قائم فرمایا تھا۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر ریاست کا قانون بنایا، ریاست کا آئین بنایا کہ مدینہ کے اندر لوگ کس طرح رہیں گے۔ مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے، آپ علیہ السلام پہنچے تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ مدینہ کی فضا، مدینہ کا ماحول مکہ کے ماحول سے مختلف ہے۔ مکہ کے اندر صرف ایک قوم ہے، قریش ہے، سب ایک نظریے پر ہے، مشرک ہے، ایک طرف مسلمان۔ مدینہ کے اندر مسلمان بھی 2، مہاجر انصار۔ نمبر 2، مدینہ کے اندر عرب بھی ہے، مشرک، اوس اور خزرج کے، اور مدینہ کے اندر یہود کے بھی 3 قبائل آباد۔ اب ان سب کے ساتھ آپ علیہ السلام کس انداز میں رہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ان سب کے لیے ایک آئین مرتب کیا۔ حضرات، دنیا کے آج تک لوگ اس آئین کو سامنے رکھ کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبائل ہیں، مدینہ کے امن کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے آس پاس کے ان سے دفاعی معاہدے کر لی کہ ہم سے آپ کو کچھ خطرہ نہیں ہوگا اور آپ کو ہم سے کچھ خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 بنیادی اقدامات آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیے۔ یہ ہے میثاق مدینہ جو مشہور ہے، اپنے دین پر عمل کرنے کا حق، اپنے اخراجات کی ذمہ داری، جنگ کی صورت میں سب کا اتحاد، معاہدے کے غلط استعمال پر پابندی، حقدار اور مظلوم کی حمایت اور تعاون، فساد و ہنگامہ کی ممانعت اور مخالفت، اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع۔ آپ علیہ السلام نے گروپ بنائے، یہودیوں کے 3 قبیلے، 3 گروپ، اور اسی طرح مہاجر الگ، انصار الگ، سب الگ الگ، اور آپ علیہ السلام اس میں کسی گروپ کے آپ ثالث کی حیثیت سے رہ گئے۔ اگر ان میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور مدینے پر حملے کی صورت میں سب اپنے اطراف کا دفاع کریں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر ایک آئین مرتب کیا۔ حضرات، ویسے مناسبت سے بات ہے، جو مسلمان جس علاقے کے اندر رہتے ہوں، مثلا یہ آپ کا علاقہ، کم از کم علاقے کی سطح پر لوگوں کا آپس میں ایک مشاورتی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے علاقے کا ماحول، وہاں کا امن، وہاں کی ساری باتیں لوگ آپس کے مشورے سے طے کریں، ہنگامی طور پر جھگڑا نہ ہو جائے۔ کوئی واقعہ پیش آیا، اب ان کے آپس میں جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک سوچ رہا ہے، دوسرا سوچ رہا ہے، آپس میں جھگڑا ہو۔ آپ علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے، مسلمان جہاں بھی رہیں گے، 5 گھر رہتے ہیں، 10 گھر رہتے ہیں، 50 گھر رہتے ہیں، 100 گھر رہتے ہیں، ان 100 گھروں کا، 50 کا، 10 کا، 5 کا آپس کے اندر ایک مشورے کی ترتیب ہو، علاقے کے اعتبار سے وہ سب اپنی باتوں کو طے کرے اور وہ اپنے حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ راستہ ہے جو مکہ سے شام کو جاتا ہے، تجارتی راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے آس پاس اور خصوصاً اس راستے پر جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ یہ آپ علیہ السلام کے بنیادی اقدامات تھے مدینہ منورہ میں پہنچ کر۔ اب بات ہوتی ہے خطرات کی کہ کیا خطرات اس دور میں پیش آئے۔ ایک مدینہ منورہ کے اندر خطرات اور ایک مدینہ منورہ کے باہر سے خطرات، یہ 2 قسم کے خطرات۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ ہے، اس کے اس طرف کے اندر بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہود کے قبائل آباد۔ مدینہ منورہ کے اندر ان 3 قبائل نے اس اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور 3 کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بنو قینقاع سب سے پہلے، یہ کعب بن اشرف، یہ ایک بڑا آدمی تھا اور بڑا شرارتی آدمی، اس کو ختم کیا گیا۔ بنو نذیر،
یہ خندق کا واقعہ، یہ سب مدینہ منورہ کے اندر پیش آئے اس 5.5 سال کے اندر، اور آپ علیہ السلام نے پوری امت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ یہ 4 غزوات ہیں اور ایک سریہ مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ ہے اب باہر سے، یہ مدینہ منورہ کے جنوب کے اندر مکہ مکرم، اس جانب کتنے واقعات پیش آئے دیکھیں۔ یہ بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا، 9 غزوات اس جانب اور 4 سرایا، یعنی اس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 5.5 سال کے اندر خود سفر کیے، 9 سفر آپ علیہ السلام نے خود کیے اور 4 کے اندر اپنے صحابہ کو بھیجا۔ یہ دیکھ رہے ہیں شمال کی جانب ہے، یہاں اس جانب کے اندر احد ہے، خیبر ہے، دومت الجندل۔ آپ علیہ السلام نے 3 سفر اس جانب خود کیے اور 5 میں اپنے صحابہ کو بھیجے۔ یہ 5.5 سال کا عرصہ حضرات، یہ مسلسل خطرات، یہ مشرق کی جانب ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام بنو سلیم، نجد، آپ علیہ السلام خود ادھر گئے ہیں 2 مرتبہ اور 7 مرتبہ اپنے صحابہ کو بھیجا۔ یہ ہے مغربی جانب، یہ بحیر قلزم جاتا ہے، بحر احمر، ریڈ سی۔ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے مغرب کی جانب میں ہے۔ یہاں ایک تجارتی پٹی ہے جس سے مکہ کے لوگ شام کی طرف جاتے تھے، اور یہاں کچھ قبائل بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام خود گئے کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اپنے صحابہ۔ حضرات یہ ہے تقریباً 5.5 سال کے وہ خطرات اور ان کے جوابات، یعنی کتنی حرکت میں آپ علیہ السلام کی زندگی گزرتی۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان لوگ سوئے رہیں گے یا حالات پر پوری نظر رکھیں گے اور کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام کی ایک نہایت حرکت والی متحرک زندگی نظر آتی۔ یہاں سے کیا عبرتیں ہوتی ہیں اب اس کو سمجھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ حالات پر پوری نظر رکھتے تھے اور بر وقت فیصلہ فرماتے تھے۔ جزیرے کے پورے حالات سے آپ مطلع ہوتے تھے اور جو موقع ہوتا فوراً آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال فرماتے تھے۔ یہ ایک بات ہے۔ کسی بھی خاندان کے سربراہ یا گھر کا سربراہ یا ادارے کا سربراہ یا کسی بھی اعتبار سے سربراہ کے لیے آپ علیہ السلام کے طریقے میں یہ ایک طریقہ ہے، عبرت ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ میں کسی ایک کو خاص نہیں فرماتے۔ آپ دیکھیں گے بدل بدل کے آپ استعمال فرما رہے ہیں اور جس کی جو صلاحیت ہے وہاں استعمال فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک آدمی خاص نہیں ہے کہ بس وہی آدمی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر چند لوگ خاص ہو جاتے ہیں، جہاں دیکھو تو وہی آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بات نہیں ہے، بدل بدل کے کبھی ایک ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، سب کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اور ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا ہے، وہ آپ علیہ السلام چونکہ وہ نہیں جا سکتے تو جہاں آپ دیکھیں گے آپ علیہ السلام جا رہے تو مسجد نبوی کا امام ان کو بنا رہے، یعنی کوئی خالی نہیں ہے، کوئی فالتو نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ کے اندر استعمال ہو۔ امت مسلمہ کا کوئی فرض ضائع اور فالتو نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کارآمد ہو۔ اور آپ علیہ السلام ہر حال میں جماعت کو کیسے منظم رکھتے ہیں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے کئی مواقع پر منافقین نے جب سازش کی ہے، اور آپ نے واقعہ سنا بنو مستلق میں کہ منافقین نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام نے حکم کیا کہ چلو سفر کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے وقت میں آپ علیہ السلام نے حکم کیا کہ آپ کی عادت نہیں تھی اس وقت میں سفر کرنے کی، ہم لوگ چلے چلے چلے، پورا دن طے ہوا، پوری رات طے ہوئی، پورا دن طے ہوا، آگے جا کر کے پہنچے کو رات پر تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھہر جاؤ، اور جو سوئے تو سوئے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی کو اس بات پر سوچنے کا موقع نہ ملے، بس ان کی سوچ سے یہ بات نکل جائے۔ قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی،
جماعت کو آپ علیہ السلام ہر وقت میں جوڑ جوڑ کر چلتے تھے. ایک امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت کو جوڑ کر کے چلے گا. اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی میں تدبیر اور توکل کا حسین امتزاج نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام بدر میں اپنے صحابہ کی صفیں بناتے ہیں, ان کو ہدایت کرتے ہیں, یوں رہے گا, فلانا یہاں رہے گا, یوں کرے گا, یوں کرے گا, لیکن پھر ایک چھپر کے اندر جا کر کے دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ احد کے اندر اپنے صحابہ کی ترتیب بناتے ہیں, پھر دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ خندق کے اندر خندق کھودتے ہیں اور پھر مختلف مساجد کے اندر دعا میں لگ جاتے ہیں. امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے جتنی تدبیر اور تمہارے پاس جتنے اسباب ہیں ان کو ٹھیک ترتیب دے دو, اللہ تعالیٰ سے پھر دعاؤں کے اندر لگ جاؤ. نہ اسباب پر مکمل اعتماد ہو اور نہ اسباب کو مکمل چھوڑنا ہو. اسباب جتنے ہیں اختیار کرو, ٹھیک ترتیب دے دو, لیکن اصل دعا اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. یہ آپ علیہ السلام کی زندگی اس مرحلے میں ہم کو سکھاتی ہے.